حالیہ 16 مہینوں نے پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ بدل کر رکھ دیا۔ پی ٹی آئی اقتدار سے محروم ہوئی تو شہباز شریف نے 13 اتحادیوں کی مخلوط حکومت بنائی، لیکن بالآخر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کیا ملا؟ حتیٰ کہ دونوں جماعتیں اپنی مرضی کا نگراں وزیر اعظم تک نہیں لا سکیں۔ نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور مریم نواز منہ دیکھتا رہ گئے، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب تبدیلی آئی، انوار الحق کاکڑ کا نام آیا نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے، تو یہ پاکستان کے عوام کی طرح سے پاکستان کی ان چاروں ٹاپ لیڈرز کے جو حکومت کے رہنما تھے، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے آصف زرداری ہوں، چاہے بلاول بھٹو ہوں، چاہے مریم نواز ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، ان کو چپ لگ گئی۔ اور ایک رد عمل بھی ہمیں ان تمام ٹاپ لیڈرشپ کا آج تک نگران حکومت کے حوالے سے اور نگران وزیر اعلیٰ انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے سننے کو ملا۔ انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم بن تو گئے، نگراں وزیر اعظم کی نامزدگی پی ڈی ایم کے لیے بھی بہرحال ایک سرپرائز تھی، جیسے میں نے عرض کیا۔ وفاق میں نگراں سیٹ اپ کے آنے سے پہلے ہی کے پی کی نگراں کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ سے مولانا فضل الرحمان کو دھچکا لگ چکا تھا۔ حالیہ 16 ماہ کے دوران مسلم لیگ نون کی رہبری میں ویسے تو یہ 13 جماعتیں برسر اقتدار رہیں، لیکن اس عرصے میں نون لیگ کو ناقابل تلافی سیاسی نقصان پہنچا۔ سب سے زیادہ سیاسی خسارے میں نون لیگ ہی رہی۔ قیامت خیز مہنگائی نے نون لیگ کی عوامی مقبولیت کا جنازہ نکال دیا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہر گھر، ہر گلی کوچے لوگ کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے شہباز حکومت پر لعن طعن کرتے رہے۔ آج ہی ایک انٹرویو میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ مہنگائی اور سیاسی غلطیوں کا خمیازہ نون لیگ کو بیلٹ باکس کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ پرسوں وزارت عظمیٰ کے آخری دن شہباز شریف نے بھی نون لیگ کے سیاسی نقصان کا اعتراف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقتدار سنبھالنے کے لیے نہیں، انہوں نے ملک کے لیے کام کیا، جس کی انہوں نے سیاسی قیمت اور ان کی سیاسی جماعت نے سیاسی قیمت چکائی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بار بار واپسی کے اعلانات کے باوجود سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نون لیگ کی حکومت میں نہ پاکستان آنا تھا نہ وہ واپس آئے۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کے تحت متاثرہ فریق کو نظر ثانی کا قانون بھی کالعدم قرار دے چکی ہے، جس کے بعد نواز شریف کی واپسی میں مزید دشواری ہے۔ پچھلے 16 ماہ کے دوران نواز شریف کبھی یورپ تو کبھی سعودی عربیہ، کبھی دبئی گئے، لیکن پاکستان آنے سے میاں صاحب گریز کر رہے ہیں، جبکہ اس عرصے میں نون لیگی رہنما 20 بار نواز شریف کی واپسی کے اعلانات کرتے رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک انٹرویو میں شہباز شریف نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ نگراں دور حکومت میں وہ خود لندن جائیں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو نواز شریف سپٹمبر میں پاکستان واپس آئیں گے، قانون کا سامنا کریں گے اور مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ انتخابی مہم کی قیادت کے لیے نواز شریف تو وطن واپس نہ آ سکے اور نہ جانے کب آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، لیکن نون لیگ کی حکومت نے مردم شماری منظور کر کے الیکشن میں غیر معینہ مدت تاخیر یقینی بنا دی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ شہباز حکومت کے آخری دنوں میں آنکھیں بند کر کے دھڑا دھڑ قانون سازی ہوئی۔ صرف آخری 15 دنوں میں 75 نئے قوانین یا ترامیم منظور کی گئی۔ نئے قانون کی تمام متنازع شقیں بحال کر دی گئی، نب کی تمام مبینہ ہولناک اختیارات واپس کر دیے گئے، اور شہباز حکومت نے نگران وزیر اعظم کو بھی اس کے آئینی مینڈیٹ سے کہیں زیادہ با اختیار بنا دیا۔ شوم قسمت ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جس باپ پارٹی کے خلاف دشنام تنازع ہوتی تھی، اسی کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو با اختیار بنانے کے لیے پی ڈی ایم والوں نے متفقہ کثرت رائے سے الیکشن ایکٹ میں ترامیم منظور کی۔ باپ پارٹی کو کن الفاظ سے نوازا جاتا تھا، آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض۔ اب لگتا ہے الیکشن میں تاخیر نون لیگ کے سیاسی مستقبل کے حق میں ہے۔ ناقدین کے مطابق فوری انتخابات شریف برادران کے لیے یا اس جماعت کے لیے ایک نائٹ میئر ہیں، کیونکہ نون لیگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سا نعرہ، کون سا بیانیہ لے کر الیکشن میں اترے، اور اسی لیے الیکشن نہ ہو فی الحال تو بہتر ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کریں گے، اس پہ تبصرہ لیں گے، اور بہت ہی دلچسپ ہمارا مکالمہ ہوگا چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم تفصیل سے ذکر کر رہے تھے کہ 16 ماہ کے اقتدار نے سب سے زیادہ نقصان مجموعی طور پہ تو پی ڈی ایم کی جماعتوں اور پیپلز پارٹی کو پہنچایا، لیکن سب سے بڑا بلکہ ناقابل تلافی سیاسی نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوا ہے۔ سیاسی بیانیے کے حوالے سے اور تمام دوسرے اعتبار سے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک انتہائی غیر مقبول جماعت بن چکی ہے، جس کا اعتراف خود جناب شہباز شریف متعدد بار کر چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا بیانیہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کی خاطر یہ قیمت چکائی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ملک پر
سیاست کو ہم نے قربان کر دیا ہے، یہ ان کا بیانیہ رہا ہے، لیکن بہرحال الیکشن میں جانے کی ان کی سچویشن یا پوزیشن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب نگران حکومت کی تشکیل ہوئی، جس کے لیے جناب نواز شریف کا پرزور اصرار تھا آصف زرداری صاحب کے ساتھ، کہ ان جماعتوں کی یعنی کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، پیپلز پارٹی سے منسلکہ شخصیات کو، سیاسی شخصیات کو نگران حکومتوں میں کلیدی عہدے دیے جائے۔ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، کچھ نہیں تو یا پھر ان کے نامزد کردہ شخصیت کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے، یہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جب انوار الحق کاکڑ کا نام آیا تو یقیناً یہ سب سے بڑی سرپرائز پاکستان کے عوام سے زیادہ سرپرائز ہے نون لیگ کی لیڈرشپ کے لیے اور خود پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے لیے تھی۔ بے پناہ سیاسی نقصان ہوا ہے اور اس کا ازالہ کیا ممکن ہے، ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکر، سینئر سیاستدان ہیں، نیوز اینالسٹ بھی ہیں۔ منیز جہانگیر ہیں، سینئر نیوز اینالسٹ، بہت عمدہ اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ ایونٹ جو سیٹرڈے کو ہوا جس میں کہ کوئی دوپہر کے 12 بجے کے قریب اچانک اعلان ہوا کہ انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے، پبلک کے لیے تو سرپرائز تھا، لیکن وہ سرپرائز جو کہ اس وقت کی جو رولنگ ہماری لیڈرشپ ہے، جس میں کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے یا جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ حکومت پہ ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو حکومت میں اس وقت نہیں ہے، براہ راست زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب، ان کے لیے اس سرپرائز کی کیا اہمیت ہے اور ان کے لیے یہ کتنا بڑا جولٹ تھا؟ جی شکریہ خان صاحب، ان کے لیے واقعی یہ جولٹ سے کم نہیں تھا۔ یہ تو کچھ جماعتوں کے لیے تو ایسا تھا کہ ان کے سر پر آسمان سے بجلی گری ہو، اور پھر کچھ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہان نے اس کا اظہار بھی کیا۔ مینگل صاحب نے ایک خط بھی لکھا میاں نواز شریف صاحب کے نام، اور اس میں بھی اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا۔ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی پہلے تو کنفیوژن کی ان کی صورتحال تھی۔ خورشید شاہ صاحب کا پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن پھر اس کے تھوڑے وقفے کے بعد پیپلز پارٹی نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے پھر ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے کاکڑ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو ویلکم کیا۔ تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس معاملے پر کوئی خوش نہیں تھی، لیکن وہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے پھر انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ سنائی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے مفادات کی خاطر ہم نے سیاست قربان کی۔ حقیقت تو یہ ہے خان صاحب کہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے مفادات کی خاطر اپنے بڑے بھائی کی اور اپنی جماعت کی جو سیاست ہے اس کو مکمل طور پہ قربان کر دیا۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بیانیہ موجود نہیں ہے۔ پچھلے ایک سال کے اندر 2 جگہ پہ صوبائی اسمبلیاں ٹوٹی، 90 روز کے اندر الیکشن کرانا آئینی ذمہ داری تھی، لیکن یہ اس آئینی ذمہ داری سے بھاگ نکلے جو پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر شامل جماعتیں تھیں، اس لیے کہ اس وقت بھی یہ سمجھتے تھے کہ عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کی انہیں صلاحیت نہیں تھی۔ اور اب جب قومی الیکشنز آئے تو عین قومی الیکشن سے چند روز پہلے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اگر سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر یہ مردم شماری کو نوٹیفائی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی الیکشن ڈیلے ہوں گے، تو پھر بھی انہوں نے یہ عمل کیا، یہ فیصلہ کیا تاکہ الیکشن پر وقت نہ ہو سکے، 90 روز کے اندر نہ ہو سکے۔ ان کی اپنی جو مقبولیت ہے اس کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت الیکشنوں سے بھاگتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ سیاستدان ہمہ وقت الیکشن کے لیے تیار رہتا ہے، اور اگر ان کو اتنا ہی کانفیڈنس تھا اپنی 16 مہینے کی حکومت پر تو یہ تو فوراً الیکشن کرا کر میدان میں اترتے، ایسا نہیں ہے۔ اب جو صورتحال ان کے سامنے جس سے انہوں نے ہمیں دو چار کر دیا ہے کہ 16 مہینے کی بدنظمی، اس میں جو حکومت کے جو معاملات تھے ٹھیک طریقے سے نہیں چلا پائے، ملک کو دیوالیہ کے قریب انہوں نے کھڑا کر دیا، ایک عام آدمی کی جو زندگی تھی انہوں نے انتہائی مشکل بنا دی۔ یہ نئے سیاسی بحران کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب یہ سیاسی بحران کے الیکشن اپنے وقت پر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، یہ اب پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ ابھی تو فی الحال ہم سن رہے ہیں کہ الیکشنز فروری میں جا کر شاید کرا دیے جائیں، لیکن جو بھی ڈیلے ہے وہ ڈیلے سیاسی بے یقینی میں اضافہ کرے گا۔ اور آپ خان صاحب یہ بات میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس وقت تک اپنی معیشت کو درست نہیں کر پائیں گے جب تک آپ سیاسی بے یقینی کو ختم نہیں کریں گے۔ اور ان جماعتوں نے جو صبح شام ہمیں جمہوریت کا درس دیتی ہیں، بھاشن دیتی ہیں، ان کا اپنا آپ طرز عمل دیکھیں کہ جہاں پر کاکڑ صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، بہت نفیس آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہے،
اور میں تو یہ اس کو اس طرح دیکھتا ہوں خان صاحب کے باپ نے تو کبھی یہ چیز چھپائی نہیں کہ ان کی ایسوسیشن کیا ہے. یہ جماعتیں جو ہیں جو صبح شام ہمیں جمہوریت کا درس اور بھاشن دیتی ہیں, ان کا اپنا کیا کردار رہا. آج سے 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا وہ صرف ایک کتابی بات تھی, ہم الیکشن لڑیں گے لیکن ہم الیکشن جو ہے وہ کسی اور بنیاد پہ لڑیں گے. جو شہباز شریف صاحب کی جو سیاست رہی, جو ان کے بیانات رہے, جو چاپلوسی کی انہوں نے ایک نئی مثال پاکستان کے اندر قائم کی, تو یہ ان ساری چیزوں نے مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ, اور میاں نواز شریف کا خصوصاً, اس کو آپ کیا دیکھتی ہیں جی منیزہ صاحب, آپ کیا وے فارورڈ دیکھتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ارریپیریبل کہ خود بائی اون پی ایم ایل این لیڈرشپ ایڈمیشن کہ ارریپیریبل ان کو پولیٹیکل لاس ہوا ہے. وے فارورڈ کیا ہے, کیا بیسٹ آپشن ہے اب نون لیگ کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے؟ کیونکہ اب تو لگ تو رہا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے تو نکل گیا ہے بالکل. جی بالکل آپ نے درست کہا. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. مگر آپ نے بالکل درست کہا کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج ہی میری اختر مینگل صاحب سے میں نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی 24 گھنٹے پہلے ہمارا اشعیہ تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ, تو اس وقت بھی ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا, مگر یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ اگر آپ نگراں وزیر اعظم لا رہے ہیں تو ایسا نگراں وزیر اعظم لائیے گا جو جمہوری جو سمت ہے ہماری وہ اس کو ڈیریل نہ کرے. مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ایسے ایک وزیر اعظم آئے ہیں جو جمہوری سمت ڈیریل کر دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے بڑی پارٹیز جو ہیں وہ ناراض ہیں اس بات سے, اور وہ خود بڑے حیران ہیں کہ کیسے ان کا نام جو ہے راتوں رات وہ لسٹ کے اندر ڈالا گیا, کیونکہ یہ نام جو ہے یہ لاسٹ منٹ ایک انٹری تھی. یہ پہلے تو صادق سنجرانی صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ چھوٹے صوبے سے ہیں تو ان کا نام آ جائے گا نگراں وزیر اعظم کے لیے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بہت سارے ایسی اتحادی جماعتیں ہیں جو 13 رکن ایک ان کی جماعتیں تھیں, ان میں سے کافی جماعتیں ناراض ہیں اس نام سے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جمہوریت ڈیریل بھی ہوگی اور یہ ممکن ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کو مزید جو ہے آگے بڑھا دیا جائے. تو جب ہماری چونکہ بات ہوتی رہتی ہے یہاں پہ سیاستدان اسلام آباد میں ہے, میں نے ایک کنٹینڈر سے پوچھا جو امید کر رہے ہیں کہ جی نگراں حکومت میں ان کا نام آ جائے, میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ الیکشنز وقت پہ ہو جائیں گے, اور پھر سینٹ کے الیکشنز بھی ہیں ان کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک آرڈیننس کی مار ہے, سینٹ الیکشنز تو مینیج ہو جائیں گے. سو آئی تھنک کہ یہاں پہ ایک جنرل فیلنگ ہے کہ جو اب نگراں سیٹ اپ آیا ہے مے بی اٹس ہیئر ٹو اسٹے, اور یہ کب تک رہے گا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ابھی میں نے سنا راجہ ریاض صاحب کو کہتے ہوئے کہ جی الیکشنز فیبرری میں ہو جائیں گے, بٹ دین وائی دا نیڈ فار سچ اے سیٹ اپ. جی تو یہ مصطفیٰ نواز کو صاحب یہ چیز میرے لیے کافی ہے کہ بہت زیادہ سرپرائز تو نہیں تھی کہ ایک شیل شاکڈ رسپانس تھا لیڈرشپ کا. بلاول کچھ نہیں بولے, ایک لفظ نہیں بولے, مریم ایک لفظ نہیں بولی, نواز شریف صاحب ایک حرف نہیں بولے, آصف زرداری ایک حرف نہیں بولے. اس پوری سچویشن پہ اتنا بڑا ڈیولپمنٹ ہوئی, اچانک یہ انوار اللہ کاکڑ نگران وزیر اعظم بن گئے. ان کا سارا جو تھا کہ پولیٹیشین ہونے چاہیے, ہماری جماعت سے ہونے چاہیے, ساکھ ڈار ہونے چاہیے, فاروق نائک ہونے چاہیے, سارا ایک اٹ واز ہٹ فار اے 6, لیکن ایک دم خاموشی. یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے کیا؟ ملک کا خان صاحب پچھلے کئی 1.5-2 سالوں سے بڑا شدید بحران سے گزر رہا ہے, اور اس بحران کو درست کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ یو فکس دا پالیٹکس آف دا کنٹری. یو کین ناٹ فکس دا اکانومی انٹل یو فکس دا پالیٹکس. یہ ایک بنیادی چیز ہے. پوری دنیا میں مجھے کوئی ایسا ملک دکھا دیں کہ جہاں کی سیاست اتنی بگڑی ہوئی ہو اور وہاں پر معیشت ٹھیک کام کر رہی ہو. تو ہماری سیاست کے جو بگڑنے کا عمل ہے وہ اتنا تیز ہو چکا ہے کہ اس میں آج آپ اور میں اور منیزے یہ بات, اور پورے پاکستان میں کوئی شہری ہمیں شاید ایسا نہیں ملے گا جو اعتماد کے ساتھ کہہ سکے کہ الیکشنز اس ملک میں کب ہوں گے. یہ جماعتیں جو حکومت میں شامل تھیں ہینڈ ان گلو رہی اس کرمنالٹی میں, اس ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو کمٹ کرنے میں کہ پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے, اور پھر یہ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے بنیاد اس کی انہوں نے خود رکھی.
یہ جو CCI کے اندر انہوں نے مردم شماری کا فیصلہ کیا. جی جی. تو اب ان جماعتوں کے پاس اگر کوئی بیانیہ نہیں ہے تو اس کی قیمت پاکستان کے لوگ کیوں ادا کریں؟ ایک تو اس کی قیمت ہماری معیشت کیوں ادا کریں؟ اس کی قیمت ہمارے دھاڑی دار مزدور اور مڈل کلاس لوگ. ایک تو عوامی کاسٹ، منیزہ صاحبہ، ایک عوامی کاسٹ دے رہی ہے مسلم لیگ نون لیڈرشپ یا پیپلز پارٹی لیڈرشپ، خاص طور پر نون لیگ لیڈرشپ. ایک تو پبلک پرسیپشن، پبلک جو سپورٹ ہے وہ ایروڈ ہوئی ہے. دوسری جانب جو ان کے بلڈ کیے تھے یا کرتے ہیں سیزنل کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز، کانسٹیٹیوشنل کریڈینشلز اور جی ووٹ کو عزت دو کریڈینشلز، وہ کتنے پچھلے 18 مہینوں میں جس انداز سے یہ چلے اس نظام کے ساتھ، اور پھر اب اس وقت جو ہے خاموشی اختیار کی ہے، جو سارا کچھ کیا ہے وہ بھی تو بہت بری طرح سے ڈینٹ ہوا ہے نا، اف ناٹ کہ ختم ہو گیا ہے بالکل. جو جمہوری کریڈینشلز تھے نون لیگ کے یا نواز شریف صاحب کے جو بھی تھے. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب چونکہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے پالیسی میکنگ کے اندر، تو ان کو تو ہم نہیں الزام ان کے پر ٹھہرا سکتے. چونکہ اختر مینگل صاحب سے بھی جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جب PDM کی جماعتوں کی میٹنگز ہوتی تھیں تو اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب شرکت کرتے تھے، مگر جب سے حکومت بنی ہے تب سے میں نے دیکھا کہ وہ شرکت نہیں کرتے تھے. تو یہ جو سہرا ہے غلطیوں کا، یہ تو مجھے لگتا ہے کابینہ کے اوپر اور میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر جائے گا کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسے مرحلے پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے کہ 2008 سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک تسلسل چل رہا ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ دوسری حکومت تک، چاہے جیسی بھی کمزور جمہوریت ہو، وہ کم از کم اتھارٹی دے کے چلی جاتی ہے، حکومت دے کے چلی جاتی ہے. ہم پہلی دفعہ دیکھیں گے کہ ایک نگراں سیٹ اپ آیا ہے اور ان کو ایک غیر جسے کہتے ہیں ضروری ان کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ جو بھی پروجیکٹس ہیں ان کو وہ کنٹینیو کریں. اس کے جو بھی آپ جواز دیں، کوئی بھی آپ اس کا ایک ایکسپلینیشن دیں، مگر بات تو یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں. اگر غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں تو پھر 90 دن کے اندر تو الیکشنز نہیں ہونے، پھر ظاہر ہے کہ یہ معاملات آگے تک جائیں گے. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن سے آگے نکلنا، اور آج پھر میں اختر صاحب کو کوٹ کروں گی، اختر مینگل صاحب کو، انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین جو ہے وہ موم کی طرح بن گیا ہے، کبھی اس کو عامر موڑ لیتے ہیں تو کبھی اس کو مگر کیسے آپ ایبزالو کر سکتی ہیں منیر صاحبہ، آپ نواز شریف صاحب کو کیسے ایبزالو کر سکتی ہیں؟ آپ کیا آپ بالکل آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں، جس طرح سے یہ نیب کو واپس لایا گیا ہے پوری قوت سے، پھر جو ابھی چیزیں کی گئی ہے، جس طریقے سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ جو ابھی 15 دن میں 75 قانون بنے ہیں، اس میں کیا کیا قانون بن گئے ہیں، آپ کیسے آپ ایبزالو کر سکتی ہیں نواز شریف صاحب کو اس سے؟ دیکھیں آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل تو ایبزالو نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ضرور ہے کہ کیا کمان ان کے ڈائریکٹلی ان کے ہاتھ میں تھی کہ نہیں تھی. جو لوگوں کے گھروں کے اندر ہوتا ہے ہم کیا جانیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، مگر اٹس ویری آبویس کہ دو رائے تو سامنے آئی ہے جس کا وہ کھل کے اعتراف بھی کرتے ہیں. اگین سوری میں انٹرپٹ کروں گا، لیکن آپ دیکھیں جب کرنا ہوتا ہے تو کرتے ہیں. جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے تو وہ جو 3000 روپے کا ٹیکس لگایا تھا ریٹیلر پہ، جو کہ بیک بون ہو سکتی تھی پاکستان کی اکانومی کی اور پھر ہمارے ڈاکومنٹیشن کی، ایک ٹویٹ میں مریم نواز صاحبہ نے اس کو اڑوا دیا تھا. نواز شریف صاحب آپ کو علم ہے کہ وہ گورنمنٹ کی میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے جب پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ 10 روپے بڑھائی تھی. مفتاح اسماعیل نے تو نواز شریف میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تھے. جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں تو کرتے تھے، مگر اتنی بڑی چیزیں ہو گئی، اس سے ہم ان کو کیسے جو ہے ہم کہہ دیں کہ وہ ان پر وہ ذمہ دار نہیں ہے اس کے؟ دیکھیے میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ ذمہ دار ہیں اس کے، میں سمجھتی ہوں شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہیں اور کابینہ ذمہ دار ہیں. جی ان کے پر ذمہ داری آتی ہے، مگر جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ذمہ داری ہے وہ ان کے ہاتھوں میں آتی ہے جنہوں نے یہ فیصلے ڈائریکٹلی کیے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. محترمہ منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ تھی. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاکستان میں نگران حکومتی دور کا آج آغاز ہو گیا. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج اپنا باقاعدہ سرکاری منصب کا آغاز کیا. اس سلسلے میں آج ان کا پہلا مصروف سرکاری دن تھا. اہم بات نگران وزیر اعظم کی تعیناتی کے بعد اب نگران کابینہ کی تشکیل ہے، جس کے لیے کشمکش جاری ہے. ایک زوردار کیفیت ہے کیونکہ آسان معاملہ نظر نہیں آ رہا.
بہرحال اس بات کا تعین ہو چکا ہے کہ ہر صورت میں نگران کابینہ کی شناخت غیر جانبدار ہونی چاہیے، پروفیشنل ہونی چاہیے، ٹیکنوکریٹس پہ مشتمل ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اس میں سب سے اہم کشمکش اس وقت جاری ہے نگران وزیر خزانہ کے حوالے سے، جو کہ سب سے اہم عہدہ ہوگا نگران کابینہ کا، پاکستان کی معاشی صورتحال کی وجہ سے، جاری IMF پروگرام کی وجہ سے، اور اس کے لیے اس وقت ایک تگدو ہے جو کہ جاری ہے۔ مختلف مسائل پاکستان میں ہر شخصیت کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا نام آیا، مگر اس کی شدت سے مخالفت ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، جناب نواز شریف کی جانب سے، اسحاق ڈار کی جانب سے، گو کہ ان کی پسندیدہ شخصیت چاہے وہ ہو سکے وزیر خزانہ یا نہیں، لیکن اگر وہ کسی کے خلاف سخت مخالفت کرے تو اس وقت بھی ان کی پوزیشن اتنی ہے کہ شاید ترجیح یہ نہ ہو کہ ایسی شخصیت کو جو کہ اتنا متنازع قرار دے مسلم لیگ نون اس کو وزیر خزانہ بنایا جائے۔ اس کے بعد اولین ترجیح رہی جناب سلطان علی انانا، چیئرمین HPL، یقیناً پاکستان کے ایک بہت ہی رسپیکٹڈ بزنس لیڈر ہے۔ اس کے علاوہ FATF میں بہت بڑا کام کیا، جب FATF کی حکمت عملی ترتیب دی، سینئر ملٹری آفیشلز کے ساتھ پاکستان سے FATF کی نجات ہوئی۔ ویسے بھی پاکستان کی قومی حوالے سے، پاکستان کے سب سے بڑے بینک کے چیئرمین کے حوالے سے سلطان علی انانا ایک بہت موزوں شخصیت ہے، لیکن انہوں نے آج حکومت کو اب سے تھوڑی دیر قابل یاد دہانی بھی کرائی ہے کہ دراصل وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں، جو کہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور وہ بالکل ڈکلیئرڈ ڈویل سٹیزن ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ حکومت کے پاس یہ قانونی رائے موجود ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ دوہری شہریت پہ قباحت کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے کئی مثالیں ہیں، پاکستان میں دوہری شہریت کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور پھر متعدد بار وزراء بھی رہ چکے ہیں، تو اگر فیصلہ ساز چاہیں تو سلطان علی انانا اب بھی وزیر خزانہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر باوجود سلطان علی انانا صاحب کی دوہری شہریت آڑے آ جاتی ہے تو اب مختلف شخصیات کے نام لیے جا رہے ہیں جن کے لیے بہرحال ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت جو ہے پاکستان کے سابق سیکرٹری جنرل خزانہ، سابق مشیر خزانہ جناب ڈاکٹر وقار مسعود کا نام بھی سامنے آیا ہے، لیکن اس سلسلے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تقریباً بظاہر لگتا ہے یہ ہے کہ حتمی فیصلہ یہ ہے کہ کابینہ کے ایک انتہائی اہم رکن پاکستان کے نامور بزنس لیڈر اور ایپٹما کے چیئرمین بانی چیئرمین جناب گوہر اعجاز ہیں، جن کا نام آ رہا ہے وزیر تجارت اور وزیر انڈسٹریز کی حیثیت سے۔ دونوں عہدے ان کے پاس ہو سکتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ کابینہ کے ایک اہم رکن ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی اس اہم ترین کابینہ میں انرجی کا وزیر کیا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں مختلف نام سامنے آ رہے ہیں، جس میں سے SCCP کے سابق چیئرمین محمد علی بھی ہیں جو کہ کچھ انرجی کی ٹاسک فورس کو لیڈ کرتے رہے ہیں۔ مسائل ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے سابق سفارتکار، سابق سیکرٹری خارجہ جناب جلیل عباس جیلانی کے نام میں کسی قسم کا تنازع دیکھنے میں نہیں آیا۔ جناب جلیل عباس جیلانی بظاہر یہی لگتا ہے کہ نگراں کابینہ میں وہ یقینی طور پہ نگران وزیر خارجہ ہوں گے۔ دوسرے اہم عہدوں کے حوالے سے ابھی بہرحال یہ بات حتمی طور پہ نہیں طے ہے، لیکن خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے اندر اس نگران کابینہ کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہو جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ کل شام کو یا پرسوں صبح نگران کابینہ اپنا حلف اٹھا لے اور نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ پہلی کابینہ کی میٹنگ کو پریزائڈ کر لیں اور اس طرح سے ایک نئے سفر کا آغاز ہو جائے۔ بہرحال کابینہ ابھی تشکیل دی جانے والی ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے وہ کشمکش سامنے رکھی ہے جس میں کہ کئی جگہ پہ ifs and buts ہیں جو ابھی شامل ہے، خاص طور پہ وزیر خزانہ کے حوالے سے، اور یہ دوسرے معاملات بھی جب یہ حتمی کابینہ ہو جائے گی اسی وقت ہم اس کو حتمی کہیں گے۔ لیکن ایک اور چیز حتمی ہو گئی ہے نگران حکومت کے حوالے سے کہ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہوں گے، سابق سپریم کورٹ یہ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی تبدیلی کا سفر بھی ہو رہا ہے، سندھ میں آغاز ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ نگران حکومت آ رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گاہے بگاہے سندھ میں اقتدار پہ رہی ہے ماسوائے چند عرصوں کے، جس میں کہ نگران حکومت ہوتی ہے، 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی برقرار ہے سندھ پر، اور اس وقت جو سندھ کی کیفیت ہے، سندھ کے دارالحکومت کی جو کیفیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے LLB کیا،
سال آف دی سوائل ہے، اور یقیناً کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اور سندھ کی پوری صورتحال کے حوالے سے، جیسا کہ سندھ کا ایک شہری سمجھتا ہے، اس سے زیادہ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو سندھ کے حالات اور کراچی کے حالات کا علم ہے۔ یقینی طور پہ یہ ایک بہت ہی حساس زمانہ ہے پاکستان کی سیاست کا۔ اب آئندہ الیکشن کے حوالے سے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نگران حکومت کے آنے کے 60 دن کے اندر یا 90 روز کے اندر الیکشن کی تاریخ موجود ہوتی ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ نگران حکومت ہے جس کے بارے میں ہم فی الحال نہیں کہہ سکتے کہ یہ 60 دن کی ہے، 60 دن کی تو ہے ہی نہیں، 90 دن کی ہے یا 120 دن کی ہے یا 150 دن کی ہے یا 180 دن کی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہے، کیونکہ ابھی اس بارے میں کچھ ہمیں علم نہیں ہے۔ اسی لیے سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں اور ان کی امیدیں ہیں نگران حکومت کے ساتھ، نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے، جو کہ خود ایک نہ صرف یہ کہ نامور جیورسٹ ہے، بہت ہی قابل احترام جیورسٹ ہے پاکستان میں، نہ صرف یہ کہ سندھ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا جو انداز رہا ہے، جو ان کی سوچ رہی ہے، جو ان کا پریفرنسز رہی ہیں، اس میں ہر صورت انصاف اور ٹرانسپیرنسی اور کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے یقینی طور پہ ان کی ترجیحات رہی ہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ سندھ میں کرپشن کے حوالے سے بدترین صورتحال دیکھنے میں آئی ہے گزشتہ 15 سال میں، اور اس کا گواہی سندھ کا چپا چپا دے رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ زمینوں کے معاملات، لینڈ مافیا کے معاملات، زمینوں پر غیر قانونی قبضوں کے معاملات، زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور غیر قانونی استعمال کے معاملات، اس کی کوئی مثال پاکستان کی کسی اور صوبے میں نہیں ملتی جو سندھ میں موجود ہے۔ اور پھر جو سرکاری محکموں کی صورتحال ہے، چاہے وہ کراچی کا بلڈنگ کنٹرول کا محکمہ ہو جو کرپشن کا ایک منبع سمجھا جاتا ہے، اسی کی طرح سے لینڈ یوٹیلائزیشن کے محکمے ہوں، چاہے ریونیو کے محکمے ہوں، یا ایک عام رجسٹرار کا آفس ہو جہاں پہ جائیداد کی رجسٹریشن ہوتی ہے، ایک ایک چپے پہ جو رشوت کے بازار کھلے ہوئے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک عام سندھ باسی، ایک عام سندھ کے شہروں میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والوں کی توقعات ہے کہ شاید حالات میں اب تبدیلی آئے، اور جو خاص طور پہ جو سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں ایک سسٹم کام کرتا ہے، ایک کرپشن کا سسٹم ہے جس کے نام سے باقاعدہ ایک نظام بنا ہوا ہے کرپشن کا، اور وہ شاید اب اس کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا، نہ صرف یہ کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر یہ کریں گے، وہ اس صورتحال کو کسی صورت میں بھی، جس طرح کی رشوت کے بازار گرم ہیں، ہمیں امید یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی نگران حکومت کے دوران اس کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اور یہ بھی بڑی حوصلہ افزا خبریں ہیں کہ اسی دوران نہ صرف یہ کہ صوبائی اداروں کو متحرک کیا جا رہا ہے، انہیں جو ایسے عناصر ہیں جن کو کہ بلیک شیپ کہا جاتا ہے، ان سے پہلے ہی ان کی صفائی کا عمل کیا جا رہا ہے۔ کچھ جاتی سندھ حکومت، مراد علی شاہ کی حکومت بھی تبدیلیاں کر رہی ہے، جاتے ان تبدیلیوں کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بہرحال ایک نیا زمانہ آنے والا ہے، اور جو کہ یقینی طور پہ کرپشن کے حوالے سے اور جو سندھ میں، کراچی میں سسٹم مافیا کا زمانہ ہے، اس کے لحاظ سے یقیناً اس پر ایک کاری ضرب لگے گی، اس کا ہمیں یقین ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق وفاقی ادارے بھی بھرپور انداز میں حکومت سندھ کے ساتھ، نگران حکومت کے ساتھ کرپشن کی بے کنی کے لیے ایک بڑی کیمپین لانچ کرنے والے ہیں، جس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بلڈنگ کنٹرول پہ کرپشن جو ہے وہ شاید اس کی مثال دنیا میں کمی ملتی ہو، جس انداز کی یہاں پہ کرپشن رہی ہے، اور اس کا بیتاج بادشاہ منظور قادر کاکا رہا ہے، جو کہ 15 دن پہلے بیرون ملک سے واپسی کے بعد گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی، پھر 15 دن تک اس کی ضمانت کی درخواست نہیں ہوئی۔ اب اینٹی کرپشن کی عدالت میں منظور کاکا کی آج ضمانت کی درخواست پیش ہوئی، اور آپ کو یقین شاید نہ آئے کہ ان کو پلیڈ کرنے کے لیے پاکستان کے چوٹی کے قانون دان جناب آصف زرداری کے ہمیشہ سے وکیل رہے فاروق ایچ نائک خود آج اینٹی کرپشن کی عدالت میں گئے، دلائل دیے کہ منظور قادر کاکا کو رہا کر دیا جائے ضمانت پر۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے، بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جس ماحول کی عکاسی کرتی ہے کہ شاید حالات میں تبدیلی آئے۔ سندھ میں کرپشن راج اور سندھ میں سسٹم راج، اس سب پہ ہم آپ کو ریفریش کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے آپ نے اختیار کھوکر کی ان گنت انویسٹیگیٹو رپورٹس دیکھی ہیں، اور اب آپ کو مزید تعارف کی گنجائش نہیں کہ سندھ کے حالات کس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اختیار کھوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک تبدیلی آ رہی ہے، ہم پچھلے 5 سال اس سے پہلے، پھر اس سے پہلے ہم یہ تمام
حالات جو یہاں پر کرپشن کا راج رہا ہے، جس انداز سے چپے چپے پہ کرپشن رہی ہے، اس تبدیلی کی آثار نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اب حکومت جا رہی ہے اور ابھی نہیں پتہ ہے کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ کتنے عرصے کے لیے آئے گی، اور اس دوران ہم یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی ادارے سندھ میں کرپشن کے حوالے سے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ جی خان صاحب، اس کے آثار آ رہے ہیں اس وقت کہ جو نئی حکومت آئی ہے، نگران حکومت، اس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں اور کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں رونما سندھ میں انتظامی طور پہ، جس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو حکمران جماعت جو 15 سال تک جو سسٹم یہاں چلتا رہا ہے، اس کو کافی پریشانی کا مطلب اس کا سامنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی تو جو اہم خبر ہے، جو سب سے اہم جو نشانی ہے، وہ اس منظور کاکا صاحب کی ہے۔ منظور کاکا صاحب کرتا دھرتا رہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سسٹم کے، اور جب وہ اب واپس آئے پچھلے دنوں تقریباً 1 مہینہ پہلے، تو ان کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کو گرفتار کر دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے ایک دوسرے صاحب آئے تھے، کہ دوائی صاحب، یونس پیمن صاحب، تو جو یونس سسٹم کے نام سے جو مشہور تھا، اس کی ضمانتیں ہو گئیں، وہ آزاد رہے۔ تو منظور کاکا صاحب کو اندازہ یہ تھا کہ شاید اس کے خلاف وہ مینیج کر لیں گے چیزوں کو، لیکن منظور کاکا صاحب کی گرفتاری اور اس کی ضمانت منسوخ ہونا اور اینٹی کرپشن، اور بڑی بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ وہ سندھ گورنمنٹ کا، سندھ بلڈنگ کنٹرول سندھ گورنمنٹ کی، منظور کاکا سندھ گورنمنٹ کا، اس کے باوجود اس کی ضمانت کینسل ہوئی۔ اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ منظور کاکا صاحب کو جس حال میں رکھا گیا ہے جیل میں، حالانکہ جیل بھی سندھ گورنمنٹ کا ہے، لیکن وہ حال کچھ بہتر نہیں ہے، یعنی کہ اس کو کافی سختی کا سامنا ہے۔ تو اس سے یہ تو ایک بڑی مثال ہو گئی، یہ تو ایک واقعی ایک بہت بڑی مثال ہے، لیکن دوسرے جو منظور کاکا کے بعد منظور کاکا آ گئے تھے اسی بلڈنگ کنٹرول میں، یہ جو شہزاد آرائی وغیرہ ٹائپ کے لوگ اور ان گنت لوگ، طارق آرائی اور رحمت اللہ ڈوب کی، زبان زد عام نام ہیں یہ سارے نام جو ہیں، جب سسٹم کا نام لیا جاتا ہے تو یہ پورے لوگ، اور پھر سسٹم کا ایک اور بڑا بادشاہ ہے جو یہاں سے شاید بھاگ گیا ہے، تو یہ سب لوگ کچھ بھاگ گئے، کچھ کیا کیفیت ہے اس وقت، اور جو سرکاری لوگ ہیں ان میں تبادلے وغیرہ؟ جی خان صاحب، اس کے علاوہ جو نام آپ نے گنوائے، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نا ملک سے باہر ہیں۔ آرائی صاحب جو ہے وہ بھی اس وقت ملک سے باہر ہے، جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، اور حکومت آنے سے پہلے وہ ملک سے باہر، اس کو پہلے سسپینڈ کیا گیا تھا، اس کے بعد وہ باہر چلے گئے، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ وہ سسٹم اب بھی چل رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کے باہر جانے سے سسٹم ختم ہو گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اس وقت بھی سسٹم وہی چل رہا ہے، انہی لوگوں کا چل رہا ہے، اسی طرح پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 15 آرڈر ہائی کورٹ نے کی ہیں مختلف غیر قانونی عمارتیں ڈیمولش کرنے کے، جو ریکارڈ پر ہے، لیکن اور جو اس وقت جو ڈی جی صاحب ہے بلوچ صاحب، اس نے اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن کے بھی آرڈر دیے، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا۔ کوئی بلڈنگ عمارت جو ہے وہ نہیں گرائی گئی، صرف کیموفلاج کے طور پر تھوڑی تھوڑی کارروائی ہوئی ہے، یعنی کہ سسٹم کا اس وقت تک کوئی نہیں کچھ۔ اچھا، یہ تو ہو گیا بلڈنگ کنٹرول کے معاملات، لیکن دوسرے معاملات جو زمینوں کے معاملات ہیں، جو کہ ایک ایک کیس میں اربوں روپوں کے معاملات ہیں، دسیوں اربوں روپے کے معاملات ہیں، وہاں کے کیا حالات ہیں؟ جو قبضے ہوئے ہیں، جو زمینوں کی ٹائٹل چینج کیا گیا ہے، جو ان گنت دوسری دھاندلیاں کی گئی ہیں۔ خان صاحب، زمینوں کے معاملات بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، لیکن یہ ہوا ہے کہ کل جو ہے سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن کو چینج کر دیا گیا ہے، پرویز بلوچ کی جگہ شریف بلوچ لایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کے ڈی اے کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں محمد علی شاہ صاحب، جو سسٹم کے حوالے سے جس کا ایک بہت بڑا نام ہے، کل اس کو ہٹا کر اور ناصر سمرو صاحب کو رکھا گیا ہے۔ اور تو یہ جو تبدیلیاں ہیں، اور باقی جو سسٹم میں جو لوگ ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو فی الحال صرف سیف سائٹ پہ لینے کے لیے بھیجنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سی ایم کے پرنسپل سیکرٹری کو ہٹایا گیا ہے، سیکرٹری جو ہے ہیلتھ کو ہٹایا گیا ہے، سیکرٹری سروسز کو ہٹایا گیا ہے۔ تو یہ مختلف بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہٹایا گیا ہے، لیکن اس کی جگہ پہ جس صاحب کو لایا گیا ہے نجم سر، تو وہ پہلے بھی تھے۔ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں 64 ایکڑ زمین جو تقریباً 3000 الاٹیز کو پہلے الاٹ کی جا چکی تھی، وہ ایک بلڈر کے حوالے کر دی گئی۔ انہوں نے اویسس کے نام سے، انڈسٹریل پارک کے نام سے ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا، وہ لوگ رل گئے، اس پہ
تعمیرات شروع ہو گئی، اور وہ کیونکہ سسٹم کی سرپرستی حاصل ہے، اور ایک بروئی صاحب جو ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جو ہے نا جس کا نام چلتا ہے، جس کا سسٹم چلتا ہے، اس کے لیے تو آن دے ریکارڈ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے سی ایم ہاؤس کو رپورٹ بھیجی کہ انہوں نے کوئی 45 انٹریز جعلی کرا کے کوئی 15,000 ایکڑ زمین پر جعلی گوٹ بنا دیے. وہ رپورٹ غائب ہو گئی، اور اب بھی وہاں جو ہے نا وہی لوگ جو ہے نا وہ سسٹم چلا رہے ہیں. تو یہ جو اطلاعات ہیں کہ ری شفلنگ ہوئی ہے صرف لوگوں کو سائٹ کرنے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے، اور تاکہ ان کی پریشانی ان کی ظاہر ہوتی ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نظام بدلنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور جو کہ یہ جو سسٹمز اور یہ جو تمام لینڈ مافیا اور یہ اربوں کھربوں روپے کی جو کرپشن پچھلے 15 سال سے ہو رہی ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کہ ہم لوگ شاید اس پہ امید لگا رہے ہیں کہ بہتری آئے گی اور اس سسٹم کا خاتمہ ہوگا. بالآخر سندھ کے محکموں میں شاید ایسا ہو سکے کہ کوئی شخص جائے اور بغیر پیسے دیے اپنا کام کرا سکے. نگران حکومت سے بڑی امیدیں وابستہ ہے، اور خاص طور پر نگران وزیر اعلیٰ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نامزد نگران وزیر اعلیٰ سندھ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر. بہت بہت شکریہ جج صاحب، بہت مبارک ہو. کراچی ویسے بھی بہت خوش ہے، سن آف دا سوائل کراچی کی شخصیت نگران وزیر اعلیٰ ہیں. اور جج صاحب اس بار جو نگران حکومت ہے، نگران وزیر اعلیٰ آپ ہیں، بہت کم ایسا ہوا ہے، شاید کبھی بھی نہیں ہوا کہ پہلے سے معلوم ہو کہ یہ 90 دن کی نگران حکومت نہیں ہے، یہ شاید 120 دن کی ہو، شاید 150 دن کی ہو، 180 دن کی ہو، لیکن 90 دن کی نہیں ہے. اس لیے آپ سے اور آپ کی حکومت سے جو توقعات ہیں وہ بھی محدود نہیں ہیں، محدود روز کی نہیں ہیں، اور آپ اس سے آگاہ ہیں نا؟ جی یقیناً لوگوں کی توقعات تو ہونی چاہیے، لیکن جو آپ نے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ 90 دن میں نہیں ہوں گے، میں آپ سے عرض کروں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے وہ عین آئین اور قانون کے مطابق انہی حدود میں ہوں گے. اور پھر مزید یہ عرض کروں کہ الیکشن کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور اور اس کی جو کب منعقد ہوگا یہ بھی ان کی ثوابدید ہے. بہرحال ہماری کوشش و کاوش یہی ہوگی کہ قانون اور آئین میں رہتے ہوئے صاف شفاف اور فیئر الیکشنز ہو، اور جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. جیسا بالکل، مگر اس کی وہ کب ہوں گے؟ ظاہر ہے اتنا ابہام اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا، ورنہ یہ سمپل چیز ہوتی ہے، 90 دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں، ورنہ یا پھر 60 دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے نئی سینسس کے تحت الیکشن کا حکم دیا ہے، ڈی لیمیٹیشن کا اب ہونے جا رہی ہیں. تو گویا کہ ایک یہ طویل معاملہ ہے جس میں کہ بہرحال 90 دن میں الیکشن تو نہیں. لیکن جیسا بھی یہ فرمائیے گا کہ صرف الیکشن تو ہے، بالکل ظاہر ہے کہ پہلی ترجیح ہے، یہ بالکل نگران حکومت کی، مگر بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. جو معاملات ہیں ہمارے صوبے سندھ میں خاص طور پہ، اور پھر اس کی سب سے بڑے شہر کراچی میں جہاں پر آپ ماشاءاللہ آپ سن آف دا سوائل ہے، ان معاملات کے حوالے سے یہاں کی جو پریشانیاں ہیں، یہاں کے جو مسائل ہیں، یہاں کی جو سنگین کیفیات ہیں، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے کہ اس کو کیسے اس کی اصلاح کرنی ہے؟ بالکل یقیناً اس کے لیے یقیناً کاوش و کوشش ہوگی. کراچی کے اور پورے سندھ کے مسائل خاصے سنگین ہیں. کراچی کے مسائل اپنی نوعیت کے ہیں. کراچی میں جو ہے ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کی بہت بڑی آبادی ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے، یہاں انفراسٹرکچر کا فقدان ہے، ٹرانسپورٹ، پانی، بجلی، گیس، لا اینڈ آرڈر، تمام مشکلات ہیں، اور اس کے لیے کوشش کی جائے گی. لیکن جو محدود وقت اور محدود وسائل ہیں اسی میں رہتے ہوئے ہم پرائرٹائز کریں گے اور اپنے آپ کو فوکس کریں گے کہ لوگوں کو کوئی ریلیف پہنچا سکیں. سب سے بڑا ریلیف تو یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ کو بالکل علم میں ہے کہ کراچی کے لوگوں کو خاص طور پہ سندھ میں، کیونکہ ہم سب سے بڑا شہر ہے، یہاں کے سب سے کلیدی مسائل ہیں، اور یہاں پر جو شہری سہولیات کا عالم ہے وہ آپ سے کہیں چھپا ہوا نہیں ہے. اس حوالے سے آپ نے اپنے ذہن میں کوئی خاکہ بنایا ہے کہ کس طرح سے ان کو ایڈریس کرنا ہے؟ اور جو بھی آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ کی حکومت کے پاس وقت ہوگا، یقیناً آپ چاہیں گے کہ ایسے اقدامات کریں جو کہ یاد رہیں آگے چل کے بھی، اور مٹیریل چینج لائیں شہر کے اندر.
جی میں عرض کروں کہ کچھ چیزیں ہیں ذہن میں ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں مزید تھوڑی سی ریسرچ کر کے معلومات کر کے جو ڈویبلز ہیں اس قلیل مدت میں، یا جو شروع ہو سکتے ہیں یا جو رخ کا تعین کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں لیکن میں اسے ذرا ایگزامن کر لوں اور اگر اس کی پریکٹیبلٹی کو دیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ کچھ کراچی کے پروجیکٹس ہیں جو میرے ذہن میں ہیں انشاءاللہ۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کے دور میں یہ ہوگا کہ کوئی کراچی میں کوئی عمارت بنانے والا، کوئی گھر بنانے والا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جائے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جائے، وہاں بغیر رشوت دیے وہ واپس آ جائے، اس کا کام ہو جائے؟ کیا آپ کے دور میں یہ ممکن ہوگا؟ دیکھیں انشاءاللہ مکمل یہ کوشش ہوگی، اور اسی اپنے آپ سے میں نے یہی عہد کیا ہے کہ حد الوسع کوشش کریں گے کہ کرپشن کو کرب کریں اور لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، ان کے جائز کام بغیر تنگ کیے، بغیر ان سے رشوت لیے ہو سکیں، اور اس میں آپ لوگوں کے تعاون کی اور عام شہریوں کے تعاون اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے تعاون کی بھی ضرورت ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اچھی امید رکھیں۔ کیونکہ جیسا آپ سے بے پناہ امیدیں ہیں، کیونکہ جو تجربہ آپ کا ہے الحمدللہ وہ بہت ہی قوی تجربہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ سندھ ہائی کورٹ ماشاءاللہ آپ نے کتنے طویل عرصے تک آپ ماشاءاللہ اس کے جج رہے، پھر چیف جسٹس رہے، ہم سے کہیں زیادہ، ہم شہریوں سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر میں کہتا ہوں، مثال کے طور پہ بھی میں مثال کی بات کر رہا ہوں کہ اس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کوئی آدمی جائے اور وہ بغیر پیسے دیے واپس آ جائے، یا یہاں پر ایڈیشنل فلور ڈالنے کے وہ باقاعدہ ایک نظام کے تحت پیسے دے رہا ہو وہ نہ دے، وہ غیر قانونی عمارتیں بنانے کا جو ہے وہ باقاعدہ ایک نظام کے تحت پیسے دے رہا ہو وہ نہ دے، اس کی بیخ کنی ممکن ہے جیسا؟ بالکل کوشش کی جائے گی، اور کیوں نہیں، اس میں کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں کا بھی کوآپریشن ہوگا، اور آپ لوگ بھی اس حوالے سے واچ ڈاگ کا کردار ادا کریں گے، اور جہاں بھی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے یا کوئی اسکیم اس قسم کا ہے اس کو آپ بے نقاب کریں گے، اور وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ صاحب یہ بھی کہ اب دیکھیں شہر والے جو ہیں اس نئے زمانے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ جیسی شخصیت جو اس وقت یہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، نگران حکومت آپ کی اب آنے والی ہے، اس حوالے سے یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ کراچی میں کوئی شخص اپنی پراپرٹی کو رجسٹر کرانے جا رہا ہو، رجسٹرار کے آفس میں جا رہا ہو، خرید فروخت کے معاملات میں جا رہا ہو، مگر وہ بغیر پیسے دیے جو ہے وہ وہاں پہ اس عمارت کے قریب سے بھی گزر پائے؟ کیا یہ آپ ممکن بنائیں گے؟ بالکل اس کے لیے مکمل کوشش ہوگی، اور مجھے قوی امید ہے کہ اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ خاکہ کیا ہوگا؟ جیسا یہ بتائیے گا کابینہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ صلاح مشورے میں ایکٹیولی شریک ہے، اور انتخاب میں کیا ترجیحات ہیں؟ ابھی میں اوٹ لے لوں، اس کے بعد ان معاملات کی طرف توجہ ہوگی اور صلاح مشورے اس حوالے سے شروع ہوں گے۔ اور جہاں تک الیکشن کی آپ فرما رہے ہیں تو الیکشن میں نے سے عرض کیا کہ حد الوسع ہم قانون اور آئین میں رہتے ہوئے الیکشن کمیشن سے تعاون کریں گے، اور وہ تمام تر کاوشیں کریں گے جس سے پرسکون، صاف، شفاف، آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہو پائیں، اور پرسیپشن بھی یہی جائے اور آپٹکس بھی یہی رہیں کہ کسی کو کوئی شکایت کرنے کا یا کوئی ایشو ریز کرنے کا موقع نہ ملے۔ جو بڑے کلیدی مسائل ہیں اس وقت ہمارے، خاص طور پہ اس شہر میں، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ بہرحال اسی صوبے کے اندر کنٹریبیوشن جو ریونیو کی ہے وہ ہمارے اس شہر کراچی میں کوئی 95% ہے، وفاق کے بجٹ میں ہم کوئی 65% کے قریب ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ممکن ہو پائے گا جج صاحب کہ کوئی ایسے اقدامات کی ابتدا ہو یہاں پر یا شروع ہو جس میں کہ پینے کا پانی وغیرہ ہمیں مل جایا کرے، ہمیں کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام میں کوئی ہمیں بہتری مل سکے، ایسا کچھ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے کوشش تو یقینی ہوگی، لیکن میں کوئی ایسے دعوے نہیں کرنا چاہتا جس کو میں مکمل نہ کر سکوں۔ دیکھیں ہمارے پاس مدت قلیل ہوگی، وسائل اور اختیارات بھی اتنے وسیع نہیں ہیں جتنے ایک ریگولر گورنمنٹ کے ہوتے ہیں۔ بہرحال کوشش ہوگی، میری امید بھی ہے، خواہش ہے، اور کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ بہتری لائے، اور اس کو ہم پرائرٹائز کریں گے، اپنا فوکس جو ہے جو ڈویبلز پہ کریں گے، جو اس قلیل مدت میں ہم بہتر اور فوری ریلیف لوگوں کو دے سکے، اور اگر اس کے زمرے میں ٹرانسپورٹ اور یہ دیگر سہولتیں بھی آ سکی تو فبیہا، اور یہ تو بہت خوشی کی بات ہوگی۔ تو جیسا بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کے شہری مسائل کے حل کے حوالے سے جو
شہری حکومت ہے، مثال کے طور پہ اس وقت ایک شہری حکومت کام کر رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کو منون اسی طریقے سے کام کرنے دیا جائے گا، یا کیونکہ یہ نگران زمانہ ہے اس میں کچھ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں شہری حکومت جو ہے کراچی میں وہ ایک نمائندہ حکومت ہے، الیکٹڈ حکومت ہے، ان کا اپنا دائرہ کار ہے. ہم یہ ضرور کریں گے کہ ان سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے اور جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں شہر کے لیے، شہر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ان کو وسائل فراہم کر سکتے ہیں اور جو ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ. اور لوگوں کی ایکسس سرکاری دفاتر میں فرینڈلی ہو، آپ تک بات پہنچ سکے، آپ کا جو نظام ہو جس میں کہ آپ کی نگاہ ہو کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیے جیسا آپ کو میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوتا رہا ہے یہاں پہ اور کس طریقے سے یہ 15 سال گزرے ہیں. لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں اور ان گنت معاملات ایسے ہیں جہاں پر کہ وارثوں کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے، جھوٹے ٹائٹل بنا دیے گئے ہیں، جھوٹا بورڈ آف ریونیو میں جو نظام آپ کے علم میں ہے کیسا چل رہا ہے، جو لینڈ یوٹیلائزیشن میں، اور یہ ہم کوئی 100-200 کروڑ روپے کی بات نہیں کر رہے، ہم اربوں خربوں روپے کی بات کر رہے ہیں. جب صاحب اس نظام کو اگر آپ نے اصلاح دے دی اور اس کو ایک نیا جنب دے دیا تو آپ کی نسلوں کو یہ شہر یاد رکھے گا. دیکھیں بالکل کوشش ہوگی، اور کاش میں یہ کر سکوں، اس سے بڑا میرے لیے زندگی کا اچیومنٹ کیا ہو سکتا ہے. اس میں آپ لوگوں کی بھی کوآپریشن درکار ہوگی، اور جہاں تک کر سکے اس کو ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بھی جو آپ نے جو پراپرٹی کی رجسٹریشن کا ذکر کیا، وہ مجھے بھی اس کی طرف دھیان ہے، اور یقیناً کچھ مؤثر قدم اٹھائیں گے ہم جس سے کچھ صورتحال بہتر ہو. اس کی بیخ کنی کے لیے جو ابھی اب دیکھیں جیسا آپ تو خود اس نیب کے حوالے سے بڑے آپ کے شورۂ آفاق آبزرویشنز ہیں، آپ کے کیسز ہیں، آپ کے فیصلے ہیں، تو اب یہ کرپشن کی بیخ کنی کا آپ کے خیال میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جب آپ اس کے لیے انشاءاللہ کاوش کریں گے تو اس کا راستہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں قوانین موجود ہیں، مختلف ادارے موجود ہیں، ان کو فعال بنائیں گے. دیکھیں بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز کیا گیا ہے، ان کو آرم ٹوئسٹنگ کے لیے یوز کیا گیا ہے، ان کو خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے یوز کیا. اگر ان کو صحیح طرف فوکس کیا جائے اور سنسیئرٹی آف کاز کے ساتھ کام کیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ اس میں اچیومنٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل، لیکن دیانتداری کی ضرورت ہے، نیک نیتی کی ضرورت ہے، اور اس میں کورٹس کا کردار بھی بہت اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ پراپرٹیز پہ قبضہ ہو رہا ہے اور جعلی ڈاکومنٹ بن رہے ہیں، وہاں پہ لیٹیگیشنز بھی ہیں، اسٹے آرڈرز بھی ہیں. اس میں بھی ذرا کورٹس کو ذرا زیادہ فعال کردار ادا کرنا پڑے گا. لیکن اگر نظام اس ماحول کی اجازت دے، اگر نظام اس قسم کے افعال کی اجازت دے، اگر نظام اس قسم کی گورکھ دندے کو انکریج کرے تو وہ تو عدالت تو بعد میں پہنچے گی، یا نظام پورا اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہے جیسا. تو یہ اس نظام میں اگر بنیادی تبدیلی آ جائے، وہ افسر ہی ان کے ساتھ نہ ملے تو پھر حالات میں بہتری آ جائے گی. تو یہ جو اس کے لیے تطہیر ہوگی. بالکل مطلب حکومت کا تو مقصد ہی ہے، حکومت کا تو کام ہی یہی ہے. اگر یہ کوشش نہ کی جائے اور بھرپور طریقے سے نیک نیتی سے فل فورس کے ساتھ اور قانون کے مطابق اس حوالے سے کام نہ کیا جائے تو حکومت کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا. تو حکومت کی تو بیسک ذمہ داری ہی یہ ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ حلف انشاءاللہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر یہ کابینہ کا مرحلہ شروع ہوگا. لیکن بہرحال آپ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، کیا ہوں گی، کیا آپ کی پریفرنس ہوگی، کس قسم کی کابینہ آپ کو درکار ہے، کتنے ارکان کی کابینہ درکار ہے، ہونی چاہیے آئیڈیلی؟ ظاہر ہے کہ صلاح مشورہ ہوگا، وفاقی ادارے ہیں، سب آپ سے بات چیت ہوگی. ویسے آپ کی اپنی بھی تو ایک خاکہ تو بنایا ہوگا نا اپنے ذہن میں؟ جی میں پہلی بات تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت طولانی قسم کی کابینہ نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ طویل لمبی چوڑی کابینہ نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 اس میں ڈائیورسٹی ہونی چاہیے، اس میں قابل لائق دیانتدار لوگ ہونے چاہیے جن کے پاس کمٹمنٹ ہو، کنوکشن ہو، فروئی معاملات میں وہ نہ پڑیں اور وہ کوئی خدمت کے جذبے سے آئیں اور خلوص سے کام کریں اور مصلحتوں کا شکار نہ ہو. کوشش یہ ہوگی. اب ایسے لوگوں کا چناؤ، ایسے لوگوں کا ملنا بھی ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ ہیں جن سے ہم استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن جیسا ایسے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، بہت ہی
جنہوں نے راست گوئی کی ہے، جنہوں نے اچھا کام کیا ہے، جو پروفیشنلز ہیں، جنہوں نے اپنے شعبے میں بہترین کام کیا ہے، الحمدللہ آپ ان میں شامل ہیں. تو ایسے لوگوں کی تلاش تو اتنا مشکل عمل تو نہیں ہے، یہ تو آسان عمل ہے اگر چاہیے. بنیادی طور پہ تو کیا آپ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ غیر سیاسی یہ لوگ ہونے چاہیے، غیر جانبدار لوگ ہونے چاہیے؟ نہیں، غیر جانبدار ضرور ہو، وہ غیر جانبدار ذہن کے ساتھ ضرور آئیں، لیکن اگر کسی کا تھوڑا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے لیکن وہ پارٹیسن نہیں ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ امپارشلی اور فیئرلی اپنے آپ کو کنڈکٹ کر سکے گا اور اس میں صلاحیت اور دیانت بھی ہے، تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. یقینی طور پہ بڑی نوازش. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہمارے ساتھ تھے اور بڑی امیدیں ہیں اس صوبے کی اور خاص طور پہ شہر کراچی کے جس سے تعلق ہے جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا. خاص طور پہ پورے سندھ کے لوگوں کی خواہش ہے کہ خدارہ سسٹم کا خاتمہ ہو، خدارہ کرپشن میں کچھ تو کمی آئے. خاتمہ تو ہم نہیں ابھی مانگ رہے لیکن کمی آ جائے، خاتمہ تو ناممکن ہے. یہ تمام جو ادارے جو کرپشن کے منبع ہیں ان میں کسی صورت سے تو کوئی بہتری آ جائے، یہ میری بڑی کوشش رہی ہے کہ میں جیسا آپ کو اس پہ کمٹ کروں. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک اس کے بعد اس لیے بھی توقعات زیادہ ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نگران حکومت کتنے دن کام کرے گی، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 90 دن کی نہیں ہے، یہ ایک طویل وقت کے لیے نگران حکومت ہوگی. اسی لیے اس سے توقعات بھی بہت زیادہ ہیں اور وہ کیوں ہوگی یہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلے اپنے سیگمنٹ پہ. الیکشن 2023 ابھی فی الحال تو کہیں کھو گئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالکل چپ ساتھ دیا ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ نے نئی مردم شماری پہ الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نئی اس وقت حلقہ بندیوں کا آغاز ہونا ہے، مگر الیکشن کمیشن بالکل خاموش ہے، جیسے کہ یہ کوئی اس کی فی الحال کوئی اولین ترجیح نہیں ہے فوری الیکشن. اس پر ہم بات کرتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی تعیناتی کے بعد سب پاکستانیوں کی نظریں عام انتخابات پر لگی ہیں. قومی اسمبلی کی تحلیل کو آج 6 روز ہو گئے ہیں. بظاہر 90 دن میں الیکشن ہونا آئینی تقاضا تھا، لیکن لگتا ہے کہ الیکشن 2023 نہ جانے کہیں کھو گئے ہیں. الیکشن کب ہوں گے یہ کسی کو معلوم نہیں. نئے الیکشن کی تاریخ کا بھی فی الحال کوئی عطا پتہ نہیں، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پراسرار چپ سادھی ہوئی ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پچھلے ہفتے انتخابات کی تاریخ سے متعلق 2 اجلاس کی خبریں تو آئی تھیں. نئی حلقہ بندیوں پر بھی فی الحال کوئی ہل جل نظر نہیں آ رہی. دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن اب 2024 میں بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یقین کیجئے ایک عام پاکستانی کو اس حوالے سے بھی اب ابہام ہے یا اس کو شک ہے. آج سپریم کورٹ میں حلقہ بندیوں سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر تمنیال نے الیکشن کمیشن کے ڈی جی لاء محمد ارشد سے معلوم کیا الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کروا رہا ہے، جس پر ڈی جی صاحب نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے کندھے اچکا دیے. چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یعنی ابھی انتخابات کی کوئی تاریخ طے نہیں ہے یا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے. دراصل نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن بیک وقت نئی حلقہ بندیوں، اضلاع میں نشستوں کی تقسیم، ووٹرز کے اندراج اور اخراج، نئی انتخابی فہرستیں بنانے اور نئے انتخابات کی تیاریوں کے جھنجھٹ میں پھنس چکا ہے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مل چکا ہے، لیکن الیکشن کمیشن میں گہری خاموشی ہے، ایک معنی خیز سکوت ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہا. البتہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر کسی بھی حلقے کے انتخابی سروے اور ایگزٹ پول پر پابندی عائد کر دی ہے. کوئی بعید نہیں کہ نئے زمینی حقائق کی روشنی میں الیکشن اپنے مقررہ وقت سے کئی ماہ آگے چلے جائیں. اتفاق کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی الیکشن التوا کی بنیاد خود ڈال کر گئی ہے. سب سے پہلے تو شہباز حکومت نے قبل از وقت اسمبلی تحلیل کی، گویا الیکشن کے لیے 60 دن کے بجائے 90 دن کا انتخاب کیا. پھر تمام حکومتی اتحادیوں نے متفقہ طور پہ مردم شماری کی منظوری سے الیکشن کو دانستہ طور پہ تقریباً 7 ماہ آگے دھکیل دیا. سادگی کہا جائے یا چالاکی کہیں، آج سابق وزیر اعظم شہباز شریف، سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیانات میں بر وقت الیکشن کا مطالبہ کیا اور امید کا اظہار کیا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ عام انتخابات کو شفاف اور بر وقت کرانے میں کامیاب ہوں گے. سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی نے اپنے بیان میں کہا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ حلقہ بندیوں کے لیے درکار وقت کا تعین کرے. الیکشن کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خاموشی، اس حوالے سے ایک سکوت کی کیفیت. الیکشن کی کسی کو کوئی جلدی نہیں ہے.
ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب احمد بلال محبوب ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر فلڈال. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. الیکشن کا زمانہ ہے, ابھی تھوڑے دنوں پہلے تک نومبر الیکشن کی بات ہو رہی تھی. اب تو لگتا ہے کہ پاکستان میں کسی فریق کو, الیکشن کمیشن سے لے کے سیاسی جماعتوں تک, کسی فریق کو الیکشن کسی کی ترجیح نہیں ہے, نہ ہی اس کی طرف کوئی توجہ ہے. ایسا یہ کہنا مناسب ہے میرے خیال میں کہ الیکشن کہیں کھو گئے ہیں. جی, چونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان کا انتظار تھا اور وہ اعلان ابھی نہیں ہوا تو یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ 3 چھٹیوں سے پہلے ایک اجلاس کرنے کے بعد اپنے لیگل ایکسپرٹس کو کہہ دیا تھا, اور میری اطلاعات کے مطابق کل الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے اسی بارے میں, اور اسی میں یہ فیصلہ متوقع ہے کہ وہ ڈیلیمیٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. میرے خیال میں تو ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتفاق سے ہماری صوبوں کے اندر جو سیٹوں کی تقسیم ہے وہ وہی کی وہی ہے جو 2017 میں تھی, لہذا کسی ڈیلیمیٹیشن کی آئین کے مطابق ضرورت نہیں ہے. اب آئین کا صرف ایک آرٹیکل ہے جس کی بائنڈنگ ضروری ہے, وہ ہے 90 دن کا اندر الیکشن کرانا. دیکھیے کل الیکشن کمیشن اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے, لیکن جو بھی یہ فیصلہ ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بالآخر اس کو چیلنج کیا جائے گا, اور سپریم کورٹ یا آخری اس پہ رولنگ دے گا. لیکن بلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ الیکشن میں ڈی لیمیٹیشن ہونی ہے اور وہ سینسس کے بعد ہونی ضروری ہے, اس کے لیے اتنا وقت لگے گا. الیکشن کمیشن تو اس سلسلے میں 2 ٹوک رائے دے چکا ہے, اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے جو اجلاس ہوا تھا اس سے پہلے ہی اپنی یہ رائے چیف الیکشن کمشنر دے چکے ہیں کہ اگر آپ اس نئی مردم شماری پہ جائیں گے تو ہمیں ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے کہ وہ التوا کا شکار ہوں گے الیکشن. وہ بھی درست کہہ رہے تھے, کیونکہ یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے. میں بھی سوچتا ہوں یہ معجزانہ بات ہے کہ ہماری یہ نئے سینسس کے باوجود جو آبادی کی تقسیم ہے صوبوں میں یا ان کا تناسب ہے وہ بالکل وہی رہا ہے جو 2017 میں تھا. ورنہ عام طور پہ یہ تناسب تبدیل ہو جاتا ہے جیسے 2017 میں ہوا تھا, اور اس کی روشنی پھر صوبوں میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تقسیم بدل جاتی ہے. جب وہ تقسیم بدل جاتی ہے تو پھر ڈیلیمیٹیشن کرانا لازمی ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ اس دفعہ 2023 کے سینسس میں وہ تناسب نہیں بدلا ہے, اور سیٹیں ہر صوبے کو اتنی ہی ملیں گی جتنی 2017 میں ملی ہوئی تھی, تو میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اب آئین کا جو آرٹیکل 51(5) ہے اس میں تو صرف اتنا ہی تذکرہ ہے کہ یہ صوبوں کے اندر قومی اسمبلی کی نشستوں کی تقسیم نئی مردم شماری کے مطابق ہوگی. اس کے اوپر ڈسٹرکٹس میں جانے کی کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آئین کا منشا پہلے ہی پورا ہو چکا ہے, اور اب یہ تقسیم پہلے ہی ہو چکی ہوئی ہے صوبوں کے اندر, تو اس لیے مزید ڈیلیمیٹیشن کی اس سٹیج پہ ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آئین کی ایک دوسری آرٹیکل بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو, تو آپ ایک رولز کے اندر کوئی چیز لکھی ہو یا کسی کی انٹرپریٹیشن ہو تو آپ اس کو آئین کی ایک واضح شق کے اوپر فوقیت نہیں دے سکتے. تو آئین کا آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے, اس لیے میرے خیال میں 90 روز کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. اگر قدرت نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے اور آبادی کا تناسب نہیں بدلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیکن دیکھیے ایک تو یہ بات کہ اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ تھا احمد بلال صاحب, تو یہ 1 ہفتے سے خاموشی کیوں ہے؟ اگر یہ اتنی سادہ بات ہے, یہ معاملہ اتنا ہی سادہ تھا تو اس اجلاس سے نکل کے اسی حکومت کے وزیر قانون نے یہ کیوں کہا کہ یہ فروری مارچ تک الیکشن میں ہوں گے, اور اس کے تمام وزراء یہ بات کرتے رہے الیکشن سے. اس کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس کے بعد سے یہ معاملہ بظاہر اتنا سادہ ہے نہیں احمد بلال صاحب, جیسا آپ فرما رہے ہیں, جو ہم نے ابھی اس مشاہدہ کیا ہے جس میں خود الیکشن کمیشن شامل ہے جو کہ خاموش بیٹھا ہے 7 دن سے. اتنا سادہ ہے تو پہلے دن ہی بات کو ختم کر کے اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے. میں تو یہ اپنی ایک سادہ سی اور منکسرانہ انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کچھ دوسرے لوگوں کی انٹرپریٹیشن یہ ہو کہ لازمی ہم نے ڈیلیمیٹیشن کرانی ہے, جس کا کہ مجھے آئین کے اندر کوئی بنیاد نہیں ملتی. اگر وہ یہی فیصلہ ہوتا ہے اور سپریم کورٹ بھی اسے اپ ہولڈ کر دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, غالباً 3 مہینے کے قریب الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے. وہ بھی اس صورت میں کہ اگر واقعی سپریم کورٹ بھی اسے اپ ہولڈ کرتا ہے.
لیکن میں پھر اپنی رائے پہ اصرار کروں گا کہ آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ ڈسٹرکٹس کے لیول پہ جا کے دوبارہ ڈیلیمیٹیشن کریں نئی مردم شماری کی بنیاد پہ۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔